السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، ناقصارا پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ، لی واحد اطفی به حر الوباء الحاتمہ، اللہ رب المصطفى اصحابہ والفاطمہ۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات رحمت العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء الرحمن و مجاہدین اسلام رحمہم اللہ اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اوپر جو اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق مقرر کیے، ان میں سب سے پہلا حق جو ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، دوسرا حق اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنا، تیسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، چوتھا حق اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، اور آج جو ہم
جس حق کو بیان کریں گے سنیں گے وہ ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا. ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو ہے تو ہر کوئی اپنی مرضی سے کرے، ایک ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا. قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے کی سورہ فتح کی 8 اور 9 آیت میں نے تلاوت کی. رب کائنات نے فرمایا انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا اے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہدن گواہ بنا. کس چیز کا؟ اللہ کی توحید کا. ومبشرا ونذیرا، جو اس کو مان لے اللہ کی توحید کو اس کو خوشخبری دے دے. کس کی؟ اللہ کی رضا اور جنت. اور جو اس توحید کے عقیدے کو نہ مانے ونذیرا، اس کو ڈرا دے اللہ کی ناراضگی اور جہنم سے. فرمایا کیوں بھیجا؟ اگلی آیت میں فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگوں تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. جب ایمان لاؤ گے وتعزروہ، ان کی عزت بھی کرو، وتوقروہ، ان کا ادب بھی کرو. ایک مسلمان پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ادب کرنا فرض ہو جاتا ہے ایمان لانے کے بعد. جو نہیں مانتا وہ تو نہیں مانتا، لیکن جو مانتا ہے اس کے لیے وتعزروہ وتوقروہ، عزت کرنا ادب کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ نے تمہیں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی عطا کی. اس پر صبح شام اللہ کی تسبیح کرو، ورنہ قیامت تک دنیا ٹویاں اندھیروں میں مارتی رہتی لیکن ان کو جنت تک پہنچنے کا راستہ نہ ملتا. تو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر مہربانی کر دی کہ تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی عطا کر دی. اس کو احسان بھی فرمایا. اب ادب جو ہے وہ کس انداز سے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارک کے ادب کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت موجود ہے جس میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے بھی آداب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اتنا ادب کہ آپ کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہونے پائے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دے کر بلاتے ہو، خبردار اس طرح میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے تم نے نہیں بلایا. ان سے گفتگو کا انداز تمہارا کچھ اور ہونا چاہیے. اگر تم نے اس میں کمی بیشی کی تو کیا فرمایا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا، تمہارے عمل ضائع اور برباد ہو گئے صرف آواز اونچی کرنے کی وجہ سے. تمہاری ساری زندگی کی نیکیاں اللہ برباد کر دے گا. اب سورہ حجرات کی 2 نمبر آیت ہے، اس پر کس طرح سے عمل کیا صحابہ کرام رضوان اجمعین نے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز قدرتی بلند تھی. ہوتی ہے نا بعض کی آواز قدرتی آہستہ ہوتی ہے، وہ جتنا مرضی زور لگائیں آواز اونچی نہیں ہوتی، اور کچھ کی آواز
وہ چھینک بھی مارے تو تیسرے محلے تک آواز جاتی. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جس کو جو چیز عطا ہو جائے. اب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ حجرات کی تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آواز قدرتاً بلند تھی، انہوں نے کہا کہ میں تو مارا گیا، میں تو جہنمیوں میں سے ہو گیا. میں تو کتنی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا ہوں اور میری آواز تو بلند ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے. ان کو تو غم لگا، دکھ لگا، وہ تو گھر بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا ہی چھوڑ دیا. کتنے دن گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک پڑوسی صحابی سے فرمایا تو ثابت بن قیس کہاں ہے، بیمار ہے؟ انہوں نے عرض کیا میرے علم میں وہ بیمار تو نہیں ہے، یعنی بیمار ہوتا مجھے بھی علم ہوتا، میں بھی عیادت کرتا، اور میں پتہ کرو. وہ گئے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے گھر، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ثابت میرے پاس آیا نہیں. رو کر کہنے لگے اللہ رب العزت نے جو آیت نازل کی ہے نا کہ تمہاری آواز اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو گئی تو تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے. میں تو جہنمیوں میں سے ہو گیا، میں تو اس لیے نہیں آ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر. وہ صحابی گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا کہ وہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اس وجہ سے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو جہنمی ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلاؤ. اللہ اکبر، وہ تو جنتیوں میں سے ہے، وہ تو قدرتی اس کی آواز بلند ہے، وہ جان بوجھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانا نہیں چاہتا. اور وہ بیچارہ اس انداز سے کتنے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے محروم رہا. اس کو بلاؤ، وہ تو جنتیوں میں سے ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے جلیل القدر صحابہ. امت میں سب سے بڑھ کر مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کے بعد مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق ان کی زبان پر بولتا ہے، شیطان بھی ان سے ڈرتا ہے. جہاں سے عمر گزر جائے شیطان بھاگ جاتا ہے. آج بھی شک تجربہ کر کے دیکھ لیں، سڑک کے اوپر ایک بینر لگا دیں، لکھ دیں باب عمر، دیکھ لیں کتنے لوگ ایسے جو اس کے نیچے سے نہیں گزریں گے، اس کو دیکھتے دور سے چلے جائیں گے. اور یہ عمر تو وہ ہے کہ اگر عمر ختم ہو جائے انسان کی تو وہ دنیا سے چھٹی ہوگی. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو اگر کوئی تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ. اب یہ دونوں جلیل قدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سید الصحابہ، خلیفہ بلا فصل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والے صحابہ، سابقون الاولون، اشرف مبشرہ صحابہ میں سے، بدری صحابہ میں سے، کتنا ان کا مقام مرتبہ. لیکن دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک قبیلے کا وفد آیا اور عرض کیا کہ ہمارے لیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امیر مقرر کر دیں. اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ فلاں شخص کو امیر بنا دیں. عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا فلاں شخص کو وزیر بنا دیں، امیر بنا لیں. اب دونوں گفتگو کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنی بات کہی عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے تو ہر بات میں میری مخالفت کرنے کی ٹھان لی ہے. یہ لفظ کہتے ہیں ان کی ذرا آواز بلند ہو گئی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، میرا مقصد مخالفت نہیں. ان کی بھی آواز بلند ہو گئی. اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی، ایمان والوں خیال کرنا تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ورنہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا. جب یہ آیت نازل ہوئی پھر تو دونوں کی آوازیں آہستہ ہو گئی، فرما بردار تھے نا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی اس بات پوچھنے کی ضرورت ہوتی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح گفتگو کرتے آہستہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار فرمانا پڑتا، عمر تھوڑا اونچا تو بول، مجھے سمجھ تو آئے، تھوڑا اونچا تو بول۔ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچا بولوں اللہ پر برباد کر دے گا، عمر جیسے شخص کے عمل برباد ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کرنے والے کے عمل برباد، نبی کی بات کے آگے اپنی بات کرنے والے کے عمل رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن میرے مرشد نے تو ایسا نہیں کہا، میرے پیر صاحب نے اور میرے امام اور مجتہد اور مفتی صاحب نے تو ایسا نہیں کہا۔ اب کیا بنے گا؟ خود فیصلہ کر۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں حدیث ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں اور ابو بکر عمر رضوان اللہ اجمعین والی یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ادب۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کی صلح لکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے ہیں۔ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے تھے، وہ لکھ رہے ہیں معاہدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ مشرکین کے جو سفیر تھے وہ بھڑک اٹھا، کہنے لگا نہیں، اسی رسول اللہ پر تو جھگڑا ہے، ہم آپ کو رسول مانتے ہوتے تو جھگڑا کیوں ہوتا؟ محمد بن عبداللہ لکھوائیں، محمد رسول اللہ نہ لکھوائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے نہ ماننے سے کوئی میری رسالت پر اثر تو نہیں پڑ رہا۔ علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، علی یہ لفظ رسول اللہ مٹا دو۔ اللہ اکبر، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول، یہ مٹا دو۔ قرآن کی آیت بھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں آیت بھی ہے، تو یہ رسول اللہ مٹا دو۔ علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ مٹاؤں، میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا۔ آپ کی رسالت کا ادب اتنا کیا، نبی حکم دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں اللہ اکبر یا رسول اللہ کا لفظ مٹاؤں۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، ذرا وہ بھی دیکھیں جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں عقیدہ بھی ملتا ہے، عمل بھی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بتاؤ کہاں لکھا رسول اللہ، مجھے بتاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر نشاندہی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کے اوپر خود قلم پھیری۔ تو جو عالم الغیب ہو سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے، وہ لکھوائے کہ وہ خود کیوں نہ لکھے؟ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ادب اتنا۔ اللہ اکبر، یہاں سے یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ آخری ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ قلم لے کر آؤ، میں تمہیں ایسی چیز لکھ دوں تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اللہ اکبر، گویا کہ ہمارے لیے گمراہی سے بچنے کی ایک کتاب تو موجود ہے، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قلم دوات لے کر آؤ، عمر رضی اللہ عنہ لے کر نہیں آئے، توبہ توبہ نعوذ باللہ نبی کی بات نہیں مانی۔ اور ادھر بھی تو دیکھو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رسول اللہ مٹا دو لفظ یہ اللہ اکبر۔ انہوں نے عرض کیا میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، میں تو اس کو نہیں مٹاتا۔ نہ علی رضی اللہ عنہ کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی تھی، نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی۔ مقصد یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا امتحان لے رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ میں ایسی چیز لکھ دوں۔ تو جب انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی کتاب موجود ہے ہمارے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 3 دن تک دنیا کے اندر موجود رہے، لیکن آپ نے پھر کبھی کاغذ قلم دوات نہیں منگوائی۔ ایک دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ اپنے حجروں مبارک میں تھے۔ اور گھر کا انتظام کن کے پاس تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ اور صحیح بخاری کے اندر یہ قطعاً نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، وہاں پر یہ ہے کہ سب لوگ موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے فرمایا کاغذ قلم لاؤ۔ اب گھر کے سامان، کاغذ کہاں ہے، قلم کہاں ہے، دوات کہاں ہے، یہ کس کو پتا ہوگا اور کون لے کر آئے گا؟ وہ تو علی رضی اللہ عنہ نے پھر لانا تھا نا۔
لیکن علی رضی اللہ عنہ کا نہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے جواب کو صحیح سمجھا، اللہ اکبر، اور اس کی تائید کی، اور نہ ہی بعد میں وہ کاغذ قلم لے کر گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر نے تو نعوذ باللہ نافرمانی کی ہے لیکن آپ یہ لکھ دیں تاکہ امت گمراہی سے بچ جائے۔ علی رضی اللہ عنہ نے بعد میں بھی 3 دن تک یہ عمل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کا ادب۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو یہ رشتے میں آپ کے ماموں لگتے تھے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ۔ ان کے گھر کی 2 منزلیں تھیں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نچلی منزل میں تشریف فرما ہے، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، میں اوپر ہوں آپ نیچے ہوں، آپ اوپر کی منزل پر تشریف لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیچے بہتر ہے، کیوں؟ آنے جانے والوں کے لیے، کوئی ملاقات کے لیے آتا ہے، اب ہر وقت پردہ کروانا یا گھر تمہیں ڈسٹرب کرنا، تمہاری فیملی رہ رہی ہے آخر، تو یہ اچھا نہیں لگتا، تو تم اوپر والی منزل پر ٹھیک ہو، میں نیچے جو ہوں بہتر ہوں، میرے لیے آسانی ہے کہ لوگ ملاقات کے لیے آئیں گے، دین کی دعوت کئیوں کو دینی ہے، تربیت کرنی ہے، مسئلہ مسائل پوچھنا ہے، تو میرے لیے آسان ہے۔ جب اصرار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ چپ ہو گئے۔ اب ایک سردی کا موسم تھا، ان کے پاس ایک ہی لحاف تھا سردی میں اوڑھنے کے لیے، میاں بیوی دونوں کا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پانی کا ایک مٹکا بھر رکھا ہوا تھا، ٹینکیاں تو نہیں تھیں، دوڑ نہیں تھا ٹینکیوں کا، مٹکا رکھا ہوا تھا۔ بے احتیاطی ہوئی، مٹکے سے پانی وہ ٹوٹا، پانی بہہ گیا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل، یہ پانی تو آپ کو، اللہ اکبر، بس اتفاقی ایک بات ہے، لیکن اتنا بھی انہوں نے برداشت نہیں کہا کہ پانی نچلی منزل میں چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، باقی صحابہ کرام اجمعین مسلمان بیٹھے ہوں گے ان کو تکلیف پہنچائے۔ وہ ایک ہی لحاف جو سردی کے موسم میں ان کے پاس تھا، اس لحاف کو انہوں نے آگے کر کے سارا پانی روک لیا، پورا لحاف گیلا ہو گیا، رات چھٹکتے ہوئے گزاری انہوں نے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کو نقصان نہ پہنچے، آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے میں اوپر والی منزل پر آ جاتا ہوں، تم نیچے رہو۔ ان کی بھی یہی تمنا تھی کہ میں اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے، نہ میری، اللہ اکبر، ادب کا یہ تقاضے کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں مسور بن رضی اللہ تعالی عنہ کہ حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی، یہ مشرکین کی طرف سے جو سفیر بن کر آیا تھا، یہ جب واپس گیا اپنے قبیلے میں، مکے کے سرداروں سے ملا، ان کو جو بات اس نے کہی صحیح بخاری کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں، کہنے لگا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، روم کے کیسر کے دربار میں اور کسرا فارس کے دربار میں، ملک شام میں، پوری دنیا گھوما ہوں، بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں میں نے، لیکن جو عزت اور جو ادب، جو محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں نے دیکھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، یہ میں نے دنیا کے بادشاہوں میں کسی میں نہیں دیکھا۔ ان کے دربار میں ایسا کیا کہتا ہے؟ کافر ہو کر کہہ رہا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعاب پھینکتے ہیں، تھوک مبارک، تو وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں میں لے کر چہرے پر مار لیتے، وضو کے پانی پر لڑتے ہیں، نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ جھپٹتا ہے میرے جسم کو لگ جائے۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اگر حکم دیتے ہیں، اللہ اکبر، تو ایک اشارے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ الفاظ اس نے کہے، اللہ اکبر، کہ ادب اتنا گفتگو کرتے ہیں تو اپنی آواز کو آہستہ رکھتے ہیں، ان کی آواز سے اونچا نہیں ہونے دیتے۔ اور اس کے بعد
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب اور جلال کی وجہ سے ان کے چہرے کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھتے، نظر جھکا کر رکھتے ہیں۔ تو یہ بات کہی اللہ، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، عروہ بن مسعود ثقفی نے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ادب کے انداز جو ہے اس طرح جا کر اپنے سرداروں کو بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا ادب، یہی عروہ بن مسعود ثقفی حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، تو جس طرح کسی کا تقیہ کلام ہوتا ہے، کچھ لفظ بار بار دہراتا ہے، اور کچھ کی عادت ہوتی ہے وہ ہاتھ، مثلا کچھ انگلیاں مروڑتے ہیں، کوئی ہونٹ چباتے ہیں، اللہ اکبر، کوئی داڑھی کو منہ میں لے لیتے ہیں، یہ ایک لاشعوری ایک انداز ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے۔ کچھ کیا کرتے ہیں، جس سے بات ہو رہی ہے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، بار بار اس طرح سے گفتگو۔ تو عروہ بن مسعود گفتگو کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پر ہاتھ لگاتا، گفتگو کرتے بار بار۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، یہ پتہ کون ہے؟ انہوں نے اللہ اکبر قادسیہ کے میدان میں رستم کی لتاڑ کی تھی، جو آگ کا پجاری تھا، مجوسی تھا، جس کو ہم نے طاقت کا سمبل سمجھا ہوا۔ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہے کا خود پہنا ہوا تھا، تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عروہ بن مسعود جیسے داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا یا تلوار کا دستہ مار کے ہاتھ پیچھے کرتے، پیچھے کر ہاتھ داڑھی سے، وہ پھر کرتا، اللہ ہاتھ آگے بڑھاتا، وہ پھر تلوار کا دستہ مار کے پیچھے کرتا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو بے ادبی کے ساتھ ہاتھ لگا۔ سوچیں وہ بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی کو قتل کر کے نالی میں بہا، کیا جواب دیں گے قیامت والے دن حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری داڑھی کی بے ادبی تو میرے اللہ اکبر کلمہ پڑھنے والوں نے کافر کو بھی نہیں کرنے دی، اور تم اللہ اکبر روزانہ اللہ اکبر صرف شیطان کے کہنے پر مشرکوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کتراؤ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، خالف المشرکین خالف المجوس۔ کوئی فرض تو نہیں ہے نا جی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مشرکوں سے مل رہے ہو، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے ان کے ساتھ ہوتا ہے، قیامت والے انہیں کے ساتھ اٹھے گا۔ لیکن اس سے اللہ اکبر بڑھ کر کو بھی وعید والے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ تفسیر ابن جریر میں واقع موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفیروں کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن ایران کا سفیر آیا، مونچھیں بڑی بڑی، داڑھی منڈی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پھیر لیا۔ صحابہ نے عرض کیا یہ سفیر ہے ایران کا، آپ سے گفتگو کرنے آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پھیر لیا۔ فرمایا اس سے پوچھو اس کو کس نے حکم دیا داڑھی مڈائے اور مونچھیں بڑھائے؟ وہ کہنے لگا ہمیں ہمارے رب کسرا نے حکم دیا ہے کہ داڑھی مڈاؤ اور مونچھیں بڑھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے اللہ احکم الحاکمین نے حکم دیا ہے داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر، وہ مومن تو نہیں تھا، مسلمان تو نہیں تھا، آگ کا پجاری تھا، لیکن اس کے عمل کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا، اس کی طرف اس کے چہرے کو دیکھنا برداشت نہیں کیا۔ تو حوض کوثر پر اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نالی میں گٹر میں بہاتا ہے روزانہ، اللہ اکبر، کیا اس کا چہرہ دیکھنا پسند کرے گی؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ کے ایک صحابی ہیں، آپ کی وحی کا ادب، آپ پر جو وحی نازل ہوتی اس کا ادب۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، صحابہ کرام اجمعین بیٹھے ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر وحی کا نزول ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ایسے جھک جاتا۔ اب آپ پر تو وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ کا سر مبارک جھک جاتا، صحابہ کرام رضوان اجمعین اندازہ لگائیں آپ کے اس عمل کو دیکھ کر وہ سب کے سب اپنا سر جھکا لیتے، پوری مجلس میں جتنے صحابہ بیٹھے،
وحی کا نزول ختم ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھاتے، سب صحابہ اس وقت بھی سر اٹھا لیتے. یہ ہے اتباع. وہ انتظار نہیں کرتے تھے کوئی اور کرے تو ہم کریں، دل سے پوچھیں گے ابھی موڈ نہیں ہے، گھر والے کیا کہتے، نہ ایسا ہے. اللہ اکبر. وہ عمل دیکھا فوراً اتباع کر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا بھی ادب، اور وحی کا کتنا بوجھ ہوتا تھا. ایک صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جگہ تنگ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا مبارک میری ران پر تھا. اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا میری ران ابھی ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کا. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تم دیکھتے وہ پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین میں دھنس جاتا. اتنا سخت پتھر ہوتا پہاڑ کا، آج تک تو وہ ہمیں گرتے ہوئے نظر نہیں آئے. لیکن اللہ کی وحی کا بوجھ برداشت کرنا پہاڑ کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو تم دیکھتے پہاڑ ریزہ زمین میں دھنس جاتا. تو اتنا بوجھ ہے. اونٹ کتنا وزن اٹھاتا ہے، چاروں گھٹنوں کے سہارے. اللہ اکبر. اس پر جو وزن لاد دیتے ہیں، کجاوا رکھا ہے یا کوئی سامان رکھا ہے، اتنا بوجھ. اللہ اکبر. یہ نہیں کرتے وہ کھڑا ہو اور ہم سیڑھی لگا کر اوپر جا کر اس کے کوہان پر رکھ کر آئیں، نہیں، وہ بیٹھا ہے زمین پر، ہم سارا اس کو لوڈ کر لیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں، اللہ انہی چاروں گھٹنوں کے سہارے اس وزن کو، اپنا وزن اس وزن کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور جب ان لوڈنگ کرنی ہو تو وہ بیٹھتا ہے انہی چاروں گھٹنوں کے سہارے، پورے وزن کو لے کر بیٹھتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد بغیر سہارے کے اور بیٹھتا ہے اور ہم اس کو سامان اس کے اوپر سے اتارتے. قصوہ اونٹنی پر سوار ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ پر وحی کا نزول ہو گیا. قصوہ اونٹنی بوجھ برداشت نہ کر سکی، بیٹھ گئی. سخت سردی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے، اتنا بوجھ ہوتا تھا وحی کا. لیکن صحابہ کرام اجمعین اللہ اکبر اتباع کرنے والے تھے، ادب کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک جھکایا، اب ان کو تو ضرورت نہیں تھی، انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھکایا ہم نے بھی جھکا لیا، آپ نے سر اٹھایا ہم نے بھی اٹھا لیا. اطاعت ہو تو ایسی ہو نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا ادب. ایک صحابی ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہیں، مصر کے فاتح. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے نہ کسی سے محبت تھی، اور نہ ہی میری نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص کوئی شان والا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی نظر بھر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف نہیں دیکھا. اس لیے کوئی مجھ سے اگر حلیہ پوچھتا ہے تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک یاد نہیں ہے. کیوں، میں نے کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں. اتنا روب ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک، نظر نیچی رکھتے تھے. اللہ، یہ ادب کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی ہیں اللہ اکبر، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کا شخص تھا، قباد بن اشیم اس کا نام تھا. اس سے میں نے پوچھا کہ تم بڑے ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ سوال کیا ہے، تم بڑے ہو یا اللہ کے نبی؟ مقصد تھا عمر پوچھنا کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے؟ اب قباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کا انداز دیکھیں. اللہ اکبر. یہ جامع ترمذی کے اندر یہ بات موجود ہے. وہ فرماتے ہیں بڑے سب سے پہلے جواب دیا. جواب میں ترتیب بھی دیکھیں، پہلے اپنا نہیں بتایا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا تاکہ کلیئر ہو جائے معاملہ. بڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن پیدا میں پہلے ہوا. یعنی جواب میں بھی اتنا ادب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بڑا ہوں یہ لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. نہیں، بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن پیدا میں پہلے. اللہ اکبر.
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ کا بھی ادب. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی جگہ گئے, کسی نے دعوت کی, بکری بھون کر رکھ دی سامنے, پوری سالم بکری بھون ہوئی آ گئی. عرب کے اندر رواج ہے, دم پخت کرتے ہیں اس انداز کے ساتھ کہ بکری کی کھال اتار لی اور بکری سری سمیت پیٹ صاف کر کے اندر چاول اور اللہ اکبر اور میوہ جات وغیرہ بھر کر اس کو آگ کے اللہ اکبر شولوں کے اوپر ایسے اس کو روسٹ کر کے اچھی طرح, پھر سارے بیٹھ گئے مہمان چھریاں وغیرہ لے کر, اور پھر مرضی سے کھاتے ہیں. اس میں سے چاول بھی ہے, گوشت بھی ہے, نکال کر یہ اس طرح سے کھاتے. یہ طریقہ تھا ان کا. ہمارے اللہ اکبر پٹھان برادری میں بھی موجود ہے یہ آج یہ طریقہ, اور ادھر بھی موجود, صوبہ خیبر میں, صوبہ بلوچستان میں بھی یہ طریقہ چل رہا ہے. تو اس طرح سے بھونی ہوئی بکری سامنے آئی. انہوں نے کہا جی آئے کھائے. انہوں نے کہا میں تو نہیں کھاتا. کیوں؟ مجھے یاد آ گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پیٹ بھر کے جو کی روٹی کھائی آپ نے, اور ایک دن فاقہ کیا. میں کیسے بھونی ہوئی بکری کھاؤں؟ مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بو بھی یاد آتی ہے. تو انہوں نے اللہ اکبر وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے عیش والا کھانا اس طرح سے نہیں کھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ کا بھی ادب کیا انہوں نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا ادب. اللہ اکبر. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ آرام فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا نہیں, آپ نے جگایا نہیں, کنڈا نہیں کھٹکھٹایا. صحابہ کے نام اجمعین سب کا یہی عمل تھا کہ کوئی مسئلے کی ضرورت پڑی ہے مسجد نبی میں آ کر انتظار کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حجرہ مبارک سے باہر آتے. یہ نہیں ہے کہ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں ان کو گھیر لے, نہ, کام جا رہے ہیں آ رہے ہیں, لیکن جب فارغ ہو کر ان کو دیکھ کر ان کے پاس آتے پھر وہ پوچھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مصروفیت میں ہیں اور ان کو اس طرح سے, تو اس انداز سے اللہ اکبر تنگ نہیں کرتے تھے. ازواج مطہرات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوتے تو آپ کو کبھی جگاتی نہیں تھی. خود اٹھیں تو اٹھیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے وحی کا نزول ہو رہا. آپ کے آرام کا بھی ادب کیا. عمر رضی اللہ عنہ آئے, اب کوئی کام تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پوچھنی تھی, کوئی مسئلہ تھا, دیکھا آرام فرما رہے ہیں, ڈسٹرب نہیں کیا, واپس چلے, پھر آ کر پوچھ لیں گے. اللہ اکبر. یہ نہیں کہ بس کوئی عالم ہاتھ آ جائے صحیح, بس نہ اس کو کھانے دینا ہے نہ واش روم جانے دینا ہے. اللہ اکبر. واش روم جانے سے پہلے پکڑ لیتے ہیں, اور اگر کہا جی مجھے دیر ہے, اس جیسا بد اخلاقی کوئی نہیں جی. بھئی دیکھو اس کی بھی تو کوئی ضرورت دیکھو, کوئی ٹائم کو دیکھو. ایک شخص جو ہے اللہ اکبر, وہ سر پر اس نے وزن اٹھایا ہوا ہے, کڑکتی گرمی ہے, پسینے میں شرابور ہے, اور ہم کیا کہ یہ مسئلہ بتا دیں گے ذرا طلاق. ابھی دیکھو تو صحیح جگہ, موقع, محل, اس کو دیکھو. نہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں کرتے. آپ کے آرام کا بھی خیال رکھتے تھے, ادب کا بھی خیال رکھتے تھے. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا ادب. ایک صحابی ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ, مسند احمد میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر انہوں نے بیعت کی. فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا, کیونکہ اس ہاتھ سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کی. اسی طرح سے ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے, اللہ اکبر, ابو محذورہ رضی اللہ عنہ جو مکے کے مؤذن ہیں, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں اذان دے رہے تھے, تو یہ چڑھانے کے لیے ساتھ ساتھ اذان دیتے. چھوٹے بچے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے نہیں ہوئے. جیسے ہی بلال رضی اللہ عنہ اذان سے فارغ ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو بلایا, ادھر آؤ. آ گئے. ان کی پیشانی کے بالوں کے اوپر, سر کے اگلے حصے پر بال ہیں, یہاں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اللہ اکبر, ذرا وہ کلمات دوہرا جو پڑھ رہا تھا بڑی محبت سے. ابو محذور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک میرے دل میں اتر گئی. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اذان کلمات سنائے, متاثر ہوئے اخلاق سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ کا, بیت اللہ کا مؤذن مقرر کر دیا, اور الصلاۃ خیر من النوم والی اذان سکھائی. ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے, ابو معذورہ رضی اللہ عنہ سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ابو معذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے بالوں کے جس حصے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک لگایا تھا ساری زندگی میں نے وہ بال نہیں مڈوائے، ان بالوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا ہوا ہے، اور میں مڈواؤں تو یہ پھر زمین پر گریں گے؟ نہ، ساری زندگی وہ بال نہیں مڈوائے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر ہاتھ مبارک کا بھی ادب کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں پیدل چل رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، میں ساتھ، رات کا ٹائم تھا، سفر لمبا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ نیند کے غلبے کی وجہ سے ایسے جھکتے ایسے نیچے ہوئے، میں نے آپ کو جگائے بغیر سہارا دیا اور سیدھا کر دیا۔ سواری چلتی رہی، میں الرٹ رہا، پوری رات الرٹ رہا، پیدل چل رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کے غلبے کی وجہ سے جھکتے نیچے ہوئے، قریب تھا کہ گرنے لگے، میں نے پھر آرام سے اٹھایا نہیں، نہ ہی آواز دی، سہارا دے کر سیدھا کر دیا۔ پھر سواری چلتی رہی یہاں تک کہ صبح کے قریب جب پہنچے تو آپ زیادہ ہی جھک گئے، قریب تھے کہ آپ نیچے اللہ اکبر گر جاتے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سہارا دے کر سیدھا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ فرمایا کب سے تم میرے ساتھ چل رہے ہو؟ اللہ اکبر، مسئلہ حل ہو گیا علم غیب کا۔ نبی کی سیرت جو ہے وہ ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کب سے چل رہے ہو میرے ساتھ؟ عرض کیا ساری رات میں پیدل چلتا رہوں، آپ سواری پر تھے۔ فرمایا مجھے نیند کا غلبہ آیا، میں سو گیا تھا، عرض کیا میں آپ کو سیدھا کر دیتا تھا، پھر آپ جھکنے لگتے میں پھر سیدھا کر دیتا، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ آخری موقع تھا جس پر پھر آپ بیدار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ تعالیٰ اسی طرح تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے اس کے نبی کی حفاظت کی۔ اللہ، اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نیند آتی تھی، جس کو نیند آیا وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوا کرتا، کیونکہ جو رب ہوتا ہے وہ نیند سے پاک ہوتا ہے، وہ نیند اور اونگ سے لا تاخذ سنۃ ولا نوم، اونگ سے بھی پاک، نیند سے بھی پاک ہوتا ہے۔ ایک دوسرے نمبر پر نیند کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا آنکھیں میری سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے جھکتے چلے جا رہے تھے، صحابی سیدھا کر رہے ہیں، پھر جھکتے جا رہے ہیں، صحابی سیدھا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نیند آ جائے تو انسان اپنے آپ کو سیدھا برقرار نہیں رکھ سکتا، یہ فطری بات ہے اللہ اکبر کہ وہ آدمی نیچے اللہ اکبر جھکتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کب سے میرے ساتھ چل رہے ہو؟ جو عالم الغیب ہو مجھے سوال کیوں کرے، پتہ ہے ساری رات تو میرے ساتھ۔ مراقبے مکاشفے والوں کی طرف بھی دیکھتے ہیں ذرا ہم، اور ان کی طرف بھی جو کہتے ہیں کہ اللہ اکبر دلوں کے راز جان لیتے ہیں، پھر روشن ضمیر ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتی۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک راز کی بات بتائی، اللہ اکبر، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ نے پوچھا وہ کون سی بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتائی؟ کہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اپنی ماں کو بھی نہیں بتایا۔ اتنا ادب و مقام ہے، لیکن نبی کا مقام ماں باپ سے بڑھ کر جب تک نہیں مانے گا مومن ہی نہیں ہے۔ اللہ نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کا ادب، سبحان اللہ۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ سے مدینہ منورہ آئے صلح حدیبیہ کی تجدید کروانے کے لیے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، مومنوں کی ماں ہے، وہ مسلمان تھی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں میرے ابا جان آئے تو انہوں نے کہا کہ چلو سوچ بیٹی کو بھی ملتا جاؤں۔ میرے حجرے میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ اکبر، پوچھا کون؟ اللہ اکبر، آواز پہچان لی، اللہ اکبر۔ تو میں نے کیا کیا؟ دروازہ کھولا اور بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹ دیا۔ بڑی گستاخ ہو گئی تو
باپ آئے بیٹیاں بستر بچھایا کرتی ہیں، ادب احترام کے ساتھ اس کو عزت کے ساتھ جگہ دیتی ہیں، اور میں آیا ہوں تم نے بستر لپیٹ دیا۔ ابا جان بستر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ہے اور آپ مشرک ناپاک ہیں، نبی کے پاک بستر پر مشرک باپ کو میں نے بٹھایا سکتا، نبی کے بستر کا بھی ادب کیا۔ اللہ کا اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بستر واحد بستر ہے جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے کہ اللہ کے سلام ہو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سلام آئے۔ جبرائیل علیہ السلام دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اندر نہیں آئے، کیونکہ میاں بیوی ہے اندر فوری ایسے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر اس انداز کے ساتھ اللہ اکبر ادب کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اجمعین۔ آپ کی تلوار کا ادب، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر جنگ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ دوڑتے ہوئے اللہ کے میں اس تلوار کا حق کیا ہے، اس کو اتنا دشمن پر چلاؤ یہ ٹیڑھی ہو جائے، میں حق ادا کروں۔ تلوار لی، لال پٹی نکالی، پیشانی پر باندھی، یہ ان کا سٹائل تھا کہ جب جنگ میں لال پٹی باندھ لیتے تو اس کا مطلب ہے یا خود نہیں یا دشمن نہیں، یعنی اس انتہا تک اب یہ پہنچ گئے، تلوار لے کر اکڑتے ہوئے گئے۔ صحابہ کہنے لگے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ملی ہے، اس کو تکبر آ گیا، اللہ کو تو تکبر پسند نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی، فرمایا بالکل اللہ کو تکبر پسند نہیں، لیکن جب کافر دشمن کے سامنے اکڑ کر چلے اللہ اس اکڑنے کا بھی اجر و ثواب دیتا ہے۔ یہ گائے تلوار چلا رہے ہیں، اللہ اکبر، تاریخ میں موجود ہے، یہ تلوار چلا رہے ہیں، تلوار چلاتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کوئی، وہ مشرکوں کو زور شور سے آواز دے کر ان کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلا رہا ہے، شاباش لڑو مارو ان مسلمانوں کو، یہ تو میں نے کہا اس کی گردن اتارتا ہوں تلوار سے۔ جب میں قریب گیا دیکھا وہ عورت تھی، میں نے تلوار روک لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، کسی عورت کو نہ لگے، تلوار کا بھی ادب کیا، یہ کسی عورت کے اوپر نہ لگے، مرد ہوتا تو میں کاٹ کے رکھ دیتا، لیکن تلوار وہاں سے ہٹا لی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا ادب، سفر میں جا رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اونٹ تھا، وہ اونٹ ذرا منہ زور تھا، یعنی جلدی آگے نکلنے والا، اس طرح سے کر کے عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا عبداللہ اس اونٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے آگے نہیں نکلنے دینا، خبردار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا بھی ادب، آپ کے ساتھ چل رہے تو پیچھے چلنا ہے، برابر بھی نہیں، پیچھے چلنا ہے۔ سواری بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے آگے نہ نکلے، پیچھے رکھنا ہے، اس منہ زور اونٹ کو پیچھے رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا بھی ادب کیا، یہ بھی بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس انداز سے کیا بتاؤں کہ صحابہ کرام اجمعین کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اللہ اکبر انہوں نے انتہا کر دی، تبھی تو اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ اس جماعت کے بارے میں نازل کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف کا ادب کیا انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ادب کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے، پہلے غسل کرتے، وضو کرتے، خوشبو لگاتے، نیا جوڑا پہنتے، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے۔ کیوں؟ راستے میں کوئی پوچھتا ان سے مسئلہ، اللہ اکبر، فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسے نہیں بیان کروں گا، بیٹھنے کی جگہ پہلے بیٹھوں گا ادب سے احترام سے تاکہ پوری بات سنو، یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی عام چیز ہے؟ اس طرح سے بے شمار واقعات تابعین کے موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اتباع، اطاعت، محبت، دفاع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، عزت، احترام اسی پر زندہ رکھے، اسی پر خاتمہ ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔